اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ کلر کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ گھنٹی کا آئیکن آپ کو نظر آئے گا، اس پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، تو رمضان المبارک میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو سحری کے اختتام کے حوالے سے مختلف نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ سحری پہلی اذان کے ساتھ ختم کرنی چاہیے، یا سحری دوسری اذان کے ساتھ ختم کرنی چاہیے، یا سحری تیسری اذان کے ساتھ ختم کرنی چاہیے، یا سحری آخری اذان کے ساتھ ختم کرنی چاہیے۔ پھر اذان میں بھی اذان کے شروع ہوتے ہی سحری ختم کر دینی چاہیے، یا اذان کے درمیان میں ختم کرنی چاہیے، یا سحری اذان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ختم کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سحری کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اذان سحری کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اذان فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت جو اذان ہوتی ہے وہ افطار کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس اذان کا تعلق مغرب کی نماز کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو چونکہ وہ اذان تو روٹین کے مطابق ہر سال ہوتی ہے، پورا سال جاری رہتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اذان کا تعلق نہ سحری کے ساتھ ہے نہ افطار کے ساتھ ہے، بلکہ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سحری کب ختم کی جائے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ سحری ختم ہونے کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت انتہائے سحر کہلاتا ہے، یا وہ وقت طلوع فجر کہلاتا ہے۔ یعنی جس وقت صبح صادق ہوتی ہے، یعنی جس وقت صبح ہوتی ہے، اس وقت اس سے پہلے سحری ختم کر دینی چاہیے۔ اب یہ صبح کب ہوتی ہے، اس کا پورا سال کا ایک حساب ہے۔ اس کے لیے سائنسدانوں نے اور اسلامی کیلنڈر کے ماہرین نے پورے سال کا کیلنڈر بنایا ہوتا ہے کہ کس تاریخ کو کس وقت صبح صادق ہوگی اور کس وقت غروب آفتاب ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مثال کے طور پر دیکھیں، جمعرات 18 مئی ہے، 20 شعبان ہے، فجر کا وقت جو ہے یہ یعنی فجر کا وقت 3:46 پر ہے۔ یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ کا یہ شو ہو رہا ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں، آپ جہاں پر ہوں گے وہاں کے حساب سے، یا میں آگے چلا جاتا ہوں، مثلاً 28 مئی یکم رمضان کو فجر یعنی پہلی جو سحری ہوگی وہ 3:40 پر ختم، یعنی 3:40 پر فجر ہو جائے گی۔ 3:40 پر فجر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سحری 3:40 سے پہلے ختم کر دینی ہے، یعنی 3:39 پر ختم کر دینی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سحری کا تعلق اذان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اذان ہوگی 3:40 کے بعد، کوئی دے گا 3:41 پر، کسی مسجد میں ہوگی 3:45 پر، کسی مسجد میں ہوگی 3:50 پر۔ تو اذان کے ساتھ سحری کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں اور اذان کے ساتھ روزہ بند کرتے ہیں، یا اذان کے درمیان میں بھی سحری کھاتے رہتے ہیں، ان کا وہ روزہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اس طرح کیا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ کتنے روزوں میں آپ نے اس طرح کیا، ان روزوں کی قضا ادا کریں، وہ روزے آپ کے ادا نہیں ہوئے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ سحری کا تعلق اذان کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اذان کا تعلق فجر کے ساتھ ہے۔ فجر اذان ہوتی ہے 3:46 کے بعد اذان ہوگی، کیونکہ اذان اگر 3:46 سے پہلے ہوگی یا 3:45 پر ہوگی تو پھر یہ اذان نہیں ہوئی، اذان دوبارہ دینی پڑے گی۔ تو اذان ہمیشہ ہوتی ہے طلوع فجر کے بعد، اور سحری ختم ہوتی ہے طلوع فجر سے پہلے۔ تو لہٰذا یہ بات خود بھی یاد رکھیں اور ہر کسی کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، غلط باتیں کسی نے مشہور کر دی ہیں اور وہ اذان کے درمیان میں بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ تو اذان کا تعلق سحری کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح افطاری کا تعلق بھی سحری کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو ہی افطاری کا وقت ہو، مثلاً یہاں پر لکھا ہوا مغرب 6:57، تو جو ہی 6:57 ہو آپ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں، چاہے اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان کے ساتھ افطاری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو بس یہ اس کے لیے آپ یہ ایک سافٹ ویئر ہے بڑا زبردست، اس کے لیے میں نے ویڈیو بھی ایک بنائی ہے، اس سے پیچھے والی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ میرے چینل پر آ کر دیکھ لیں، اس ویڈیو کے ساتھ والی جو ویڈیو ہے اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ کون سی اپلیکیشن ہے کہ جسے آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے صحیح اوقات نماز اور صحیح اذان کا وقت اور صحیح سحری کے اختتام کا وقت آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں، جو ہی آپ انسٹال کریں گے تو یہ جی پی ایس اور موبائل لوکیشن کے حساب سے آپ جہاں پر موجود ہوں گے وہاں کا فجر کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت، مغرب کا وقت یہ آپ کو بتا دے گی، اور اس کے مطابق آپ اپنی سحری کو ختم کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کے روزے خراب نہ ہوں، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔